لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. واجب الاحترام معزز سامعین کرام اور مسند انصاف پر جلوہ آرام منصفین کرام، میں آج مختصر سے وقت میں ختم نبوت اور رد قادیانیت کے طویل موضوع پر مفصل اور مدلل انداز میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک قول جامع مگر مختصر ہے، ہر ایک قول جامع مگر مختصر ہے، بہت پرکشش ہے، بہت پر اثر ہے۔ واجب الاحترام، اس عنوان میں مرکزیت دو چیزوں کو حاصل ہے۔ پہلا مسئلہ ختم نبوت، دوسرا رد قادیانیت۔ ختم نبوت کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، چاہے زندگی ہو بروزی ہو، تشریف ہو غیر تشریف ہو۔ جب رب کائنات نے قصر نبوت کی تعمیر کی تو اس کا اختتام حضور کی ذات باری پر فرمایا، جس کی تعریف خود آقا یوں فرماتے ہیں، فجئت انا فاتممت تلک اللبنۃ، میں نے آ کر قصر نبوت کی تکمیل کر دی۔ قرآن کی 100 آیات، 200 احادیث، اجماع صحابہ و تابعین، اجماع فقہاء اور محدثین ختم نبوت کی عکاسی کرتے ہیں، اور 1,24,000 انبیاء کا کمال منصب نبوت دو چیزوں سے مزین ہوتا ہے۔ نمبر 1، ماقبل انبیاء کی تصدیق کرنا۔ نمبر 2، بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دینا۔ حضرت عیسیٰ بھی اعلان فرماتے ہیں، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ مگر میرے آقا کا کمال منصب نبوت اعلان ختم نبوت پر ہوتا ہے۔ چنانچہ رب لم یزل سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کی تفسیر خود آقا یوں فرماتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس آیت کی تفسیر میں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، لم ينزل بعد هذه الآیت حلال وحرام۔ اگر اس آیت کے بعد کسی اور احکام کی ضرورت نہیں رہی، کسی اور دین کی ضرورت نہیں رہی، تو آپ ہی تو خاتم النبیین ہیں۔ ارے عقیدہ ختم نبوت اتنا مضبوط عقیدہ ہے جس کے بارے میں امام اعظم فرماتے ہیں، من طلب منه علامۃ فقد کفر۔ اور انہی دلائل کی بنیاد پر ملا علی قاری شرائط فقہ اکبر میں لکھتے ہیں، دعوی النبوت بعد نبینا کفر بالاجماع۔ اس عقیدے کا منکر بھی کافر ہے اور اس عقیدے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت کو کلمے سے سمجھیے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو کلمہ عطا کیا۔ کلمے کا پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ کلمہ عطا ہوا آدم کو، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ کلمہ عطا ہوا نوح کو، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ کلمہ عطا ہوا عیسیٰ کو، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ مگر جب باری میرے امام الانبیاء کی آئی تو کلمہ عطا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز بھی بے نقطہ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، جس طرح لا الہ الا اللہ پہ ربوبیت ختم ہے، ویسے ہی محمد رسول اللہ پہ نبوت ختم ہے۔ سامعین محترم، جہاں عقیدہ ختم نبوت کی بات ہوگی وہیں منکرین و کاذبین اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی لگامیں کسنا اور انہیں ذلیل و خوار کر کے اپنی کمین کاموں میں لٹانا ہمارا فرض منصبی ہے۔ اسی لیے میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسیلمہ کذاب کے ایک بھائی غلام احمد قادیانی کی گرفت کرنے کے لیے رد قادیانیت کے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ میرا اور میرے اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبوت کے کچھ اوصاف ہیں۔ ارے نبی تو وہ ہوا کرتا ہے جس کا حافظہ کمزور نہ ہو، جبکہ مرزا قادیانی خود اپنی کتاب مکتوبات احمدیہ جلد 2 صفحہ نمبر 479 میں لکھتا ہے، میرا حافظہ خراب ہے، اگر کئی دفعہ بھی کسی سے ملاقات ہو تب میں بھول جاتا ہوں۔ ارے تمام انبیاء اور مرسلین کو سب سے زیادہ واجب التعظیم رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے کسی کے سامنے شاگردی اختیار کرنے سے محفوظ رکھا، جبکہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے میں گلشاہ کا شاگرد تھا۔ ارے انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے جس قوم میں مقبول
عبرانی کئی زبانوں میں وہی ہوتی ہے. ارے انبیاء کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے ایک مقدس وجود تہذیب و اخلاق اور صبر و تحمل کے پہاڑ ہوتے ہیں. کسی کی سخت کلامی پر اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے, اپنی شیریں زبان اور نرم خواہی کے ذریعے راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس انبیاء کا مظہر آدم ہونے کا دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی سراسر اخلاق کی کمزوریوں, نکتہ بدگوئیوں اور بد کلامیوں سے لبریز تھا. چنانچہ اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 31 میں تمام مسلمانوں کو ولد الحرام کہتا ہے. اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 305 میں تمام اولیاء کرام کو گالیاں دیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخیاں کرتا ہے, صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرتا ہے, احادیث رسول کا استہزاء کرتا ہے. تو پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں, اکملت لکم آیت قرآن کو پڑھ کر ذلی و بروسی کی نبوت کو مٹا دو. وہ جس کو محمد کی مساوات کا دعویٰ مسواہ جہنم کی وعید اس کو سنا دو, مسواہ جہنم کی وعید اس کو سنا دو.